فیصیبہ ما اصابہم ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ایاس بن سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنا درجہ بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہ مصیبت پہنچتی ہے جو تکبر کرنے والوں کو پہنچتی ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، یعنی انسان کے اندر آہستہ آہستہ تکبر آتا جاتا ہے، آتے رہتا ہے۔ تھوڑا پیسہ آ گیا غرور آ جاتا ہے لوگوں کے پاس، پھر اور تھوڑا پیسہ آ گیا کار آ گئی، ایک بنگلہ خرید لیے، ہائی ٹیک سٹی میں ایک مکان لے لیے سمجھے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کرتے گئے جیسا ان کے دل میں تکبر، زعم، خود پسندی اور غرور تکبر بڑھتے رہتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام جبارین یعنی تکبر کرنے متکبرین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر متکبرین کی جو سزا ہوگی قیامت کے دن اس شخص کو بھی متکبر ہونے کی وجہ سے وہی سزا دی جائے گی۔ لیکن جو لوگ تکبر کرتے ہیں کہ بعض اولیاء اللہ کا یہ عمل رہا ہے پوری اپنی زندگی میں کہ اگر کوئی تکبر کرتا ہے، ایک شخص ہے انہیں تکبر کرنے والا ہے، دیکھ رہے ہیں میرے کو سلام کر رہے ہیں، دیکھو میرا مقام ہے، یہ لوگ کیا ہیں، یعنی اس جو لوگوں کو حقارت سے دیکھنے والے ہیں، جھڑکنے والے ہیں اور تکبر کرنے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ تکبر کے ساتھ آپ بھی پیش آئیں۔ اگر وہ تکبر کرتا ہے تو تم بھی تکبر کرو، ایسے شخص کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کریں گے تو اس کا نفس اور موٹا ہوتے جائے گا۔ جی تو پھر کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، یہ دیکھیے ایک ہوتا ہے علاج کا طریقہ، غرور کرنے والے کے ساتھ غرور کرنا ہے، اس کا غرور توڑنے کے لیے، اس کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے۔ سب کے ساتھ نہیں ہے، عاجزی اور تواضع، انکساری، اپنے آپ کو کمتر بنا کر پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں۔ جو بندہ متواضع ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتا ہے، وہ اگرچہ کہ لوگوں کی نگاہ میں حقیر معمولی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا درجہ اللہ کے پاس بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بمصداق کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں، یعنی اس کو بلند مرتبے عطا فرماتے ہیں۔ تو اب متکبر کے ساتھ تکبر سے پیش آنا یہ تکبر نہیں ہے، اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے، اس کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے اس کی اجازت ہے۔ ایسے ہی جنگ میں بھی تکبر کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے تاکہ دشمن پر رعب طاری ہو اور وہ مرعوب ہو جائے اور دہشت زدہ ہو جائے۔ یہ خاص موقعوں پر اجازت ہے، ورنہ ہر جگہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2069، حدثنا علی بن عیسی بن یزید البغدادی حدثنا شبابۃ بن سوار عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال یقولون لی فیتی وقد رکبت الحمار ولبست الشملۃ وقد حلبت الشاۃ وقد قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فعل هذا فلیس فیہ عن الکبر شیء ھذا حدیث حسن غریب۔ حضرت نافع بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ مجھ میں تکبر ہے، حالانکہ میں گدھے پر سوار ہوا، میں نے چادر پہنی اور بکری کا دودھ دوہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جو آدمی یہ کام انجام دے اس میں کسی قسم کا تکبر نہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ لوگ کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ میں متکبر ہوں، مغرور ہوں، زعم میں مبتلا ہوں، خود پسندی میں، حالانکہ میں ایسے ایسے کام کیا، گدھے پر سوار ہوا، یعنی سواری معمولی سواری ہے، گدھے پر سوار ہونا، یہ گدھا ایک معمولی حقیر جانور سمجھا جاتا ہے جانوروں میں، حالانکہ میں اس پر سوار ہوا، اور پھر معمولی لباس کھردرا لباس پہنا، صوفیہ جیسا لباس پہنتے ہیں، کھردرا لباس بھی پہنا، اور پھر بکریوں کی بھی نگرانی کیا، میں نگہداشت کیا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کام کرنے والا متکبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ تکبر کرنے والا ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتا۔ گدھے پر سوار نہیں ہوتا، گھوڑے پر سوار ہوگا یا اونٹ پر سوار ہوگا، یا اور اچھے جانوروں پر سواری کرے گا، ہاتھی پر سوار ہوگا، اور لباس بھی شایان شان پہنے گا، اچھا شاندار۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جو لباس میسر آتا پہنتے تھے، حقیر اور معمولی نہیں سمجھتے تھے۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک نصرانی شخص مسلمان ہوا اور حج کے لیے آیا، غالباً بادشاہ تھا وہ اپنے وقت کا، ایک مقام کا، تو مسلمان ہو گیا، حج کا زمانہ تھا، سابقہ درسوں میں جی اس سے پہلے بھی غالباً آیا ہے، تو طواف کر رہا تھا۔ دوران طواف اس کے لباس پر، اس کے جبے پر ایک بدوی، ایک دیہاتی کا قدم غلطی سے پڑ گیا،
تو اس کو غصہ آ گیا اور وہ ایک تمانچہ رسید کر دیا پلٹ کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں آپ کی بارگاہ میں معاملہ پیش ہوا تو آپ فرمایا کہ بھئی قصاص ہے. تو اس نے کہا کہ ارے میں تو ایک جگہ کا ایک مقام کا بادشاہ ہوں، میں حاکم وقت ہوں میں، اور یہ تو ایک معمولی آدمی ہے کہ پبلک میں سے ہے، ان میرے سے کیسا قصاص لے سکتا. حضرت عمر فرمایا وہ سب بادشاہت، حکومت، یہ سب الگ چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں بادشاہ اور رعایا دونوں برابر ہیں. حاکم اور محکوم، غلام اور آقا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی بارگاہ میں سب اس کے بندے ہیں اور سب انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں. تو وہ شخص تھوڑی سی مہلت طلب کیا، بدلہ لے جو اس سے لیا جانے والا تھا قصاص، اس کے لیے تھوڑی سی مہلت طلب کیا اور پھر رات فرار ہو گیا اور جا کر پھر دوبارہ نصرانی بن گیا. اعوذ باللہ من ذالک، وہ بادشاہ. یعنی اپنی تحقیر اور اپنی حقارت سمجھا ہوئے معمولی ایک انسان میرے سے کس طرح قصاص لے سکتا ہے. تو اسلام اس تصور کو مٹا دیا کہ بندے ہونے کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں. البتہ اللہ کے پاس معزز مکرم وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. جس کے پاس تقوی کی سند ہے سمجھیے وہ سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہے اللہ کے پاس. خاندان، قبیلہ، حسب نسب یا دنیاوی وجاہت، پوسٹ، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے یہ چیزیں. اللہ کے پاس اگر کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو تقوی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. البتہ اللہ تعالیٰ نے جو قبائل بنائے ہیں، جو خاندان بنائے ہیں، جو تقسیم کی ہے لوگوں کی، وہ صرف تعارف کے لیے ہے، شناخت کے لیے ہے، انٹروڈکشن کے لیے ہے، ورنہ اس کا مقصد ایک دوسرے پر فخر کرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں صاف فرما دیا کہ ہم نے تم کو قبائل میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، شناخت ہو تمہاری. البتہ معزز اور مکرم اللہ کے پاس وہی شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جی اس حدیث میں آپ یہ واقعہ نہیں سنا تھا پچھلے درس میں، وہ دوسرا واقعہ تھا جی، اسی سے ملتا جلتا واقعہ تھا، اور یہ بالکل نیا واقعہ آپ فرمائیں. اس کے بیک گراؤنڈ میں ماشاءاللہ ایک اچھا واقعہ جو ہے معلوم ہوا. جی. اور ایک بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، جی، یعنی آپ کے دور میں، جی، گھوڑا وغیرہ جو ہے معمولی سواری سمجھی جاتی تھی، اور صوفیہ کے کپڑے جو ہے پہننا، وہ اس کو زیبتن کرنا، اس کو جو ہے نا معمولی سمجھا جاتا تھا. تو جو شخص ایسے معمولی کام کرے تو اس کے اندر تکبر نہیں، یعنی وہ تکبر سے بری ہے، آزاد ہے، اس کو تکبر کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا. تو اب ہر زمانے کے لحاظ سے معیار بدلتے رہتا ہے، معیار بدل جاتے ہیں، یعنی اس کا جو حالات اور تقاضے بدل جاتے ہیں. تو اس زمانے میں لوگ سائیکل چلانے کو جو ہے شہر حیدرآباد میں عیب سمجھ رہے ہیں. میں سائیکل چلاؤں، میں سائیکل چلاؤں، نہیں میرے کو گاڑی چاہیے. یہ ایک ہو گیا. دوسرا یہ کہ میرے پاس پہلے سے ہی ایک کار رکھی ہوئی ہے. تو دوسرا اب یہ کار زمانے کے لحاظ سے لوگ مرسیڈیز لے رہے ہیں، فیرری لے رہے ہیں، وہ رویز رائل کیا ہے، وہ روز رائے وغیرہ کوئی ایسی جو گاڑیاں ہیں، کروڑوں روپے کی کاریں ہیں، وہ لے رہے ہیں. اور میں یہی کھٹاری گاڑی میں بیٹھوں ہوں، حالانکہ بہترین کار ہے، چل رہی ہے، آپ کو کام آ رہی ہے، تمام چیزیں. نہیں اب میں دوسری گاڑی لوں گا. اب ایک پہلے سے اچھا خاصا گھر بنا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن میں ابھی معمولی گھر میں رہوں توڑ کے، لہٰذا پھر اثر نیا گھر بنایا جا رہا ہے. تو اب اس زمانے کے لحاظ سے یہ جو معیارات ہے تو پھر یہ بھی تکبر کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. جی، اس طرح سمجھ کر. ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت عطا کی ہے، جیسے ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، خستہ حال تھے، کپڑے وغیرہ بالکل ان کے بال بکھرے ہوئے، خستہ حال ہے، کپڑے صاف ستھرے نہیں ہیں. تو حضور فرمائیں کہ بھائی تم کو اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. تو عرض کیا کہ ہر طرح کا مال ہے میرے پاس، بکریاں ہیں، گایاں ہیں اور اونٹاں ہیں، سب کچھ ہے. تو حضور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جن نعمتوں سے، جن دولتوں سے نوازا ہے، اس کا اثر بندے پر دکھائی دینا چاہیے. تو اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہو تحدیث نعمت کے طور پر. جیسے حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ انتہائی قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ پھر وہ دوسرے دن کسی غریب کو عطا فرما دیتے تھے. غالباً یہ حضرت عبداللہ دینار رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی واقعہ ہے. اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ تھا وہ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا اس وقت تک میں نہیں کھاتا ہوں،
اور جب تک اس کا حکم نہیں ہوتا اس وقت تک میں ایسا قیمتی لباس نہیں پہنتا۔ تو یہ بزرگوں کا جو معاملہ تھا، ان کے دل میں دنیا کی محبت قطعاً نہیں تھی، صرف لوگوں کا فائدہ ہونے کے لیے، لوگوں کو اس سے برکت حاصل ہونے کے لیے آپ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے۔ ورنہ صحابہ کرام کے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں، بزرگان دین کے واقعات بھی ہے کہ وہ کپڑے جو پہنا کرتے تھے پیون لگا کر تک پہنتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی لباس میں، جبے میں 8-8 10-10 پیون ہوا کرتے تھے۔ تو پیون کے کپڑے پہننا یہ بھی عیب کی بات نہیں ہے۔ یہ خود حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے مبارک میں 72 کو جیسا، جی 72 کا تو میں ذکر نہیں سنا، البتہ وہی بہرحال صحابہ کرام ہو یا کوئی بھی، تواضع اور عاجزی اور انکساری کے پیکر تھے، اور وہ پوری دنیا کے لیے نمونہ تھے۔ اور ایک عبادت، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں مساوات کا درس دیا گیا ہے، اور دین کے ہر معاملے میں مساوات میں نے برابری کا، کہ بھئی کوئی کسی کو اپنے سے، کوئی کسی کو دوسرے سے زیادہ اپنے کو برتر اور معزز اور مکرم نہ سمجھے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں، البتہ تقویٰ و پرہیزگاری کی وجہ سے مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ کبھی ایک بادشاہ وقت ہوتا ہے لیکن اس سے بڑا مرتبہ اس کی فوج میں کوئی ایک سپہ سالار ہوتا ہے، یا اس کی رعایا ہوتی ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو تقویٰ و پرہیزگاری کی وجہ سے مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ شرفائے مکہ تھے، عرب کے بڑے بڑے سردار تھے، لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ ان سے بدرجہ، ان سے کئی گنا درجہ بڑا جو صحابہ مسلمان ہوئے تھے غلام تھے، جیسے حضرت بلال ہے۔ مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، صحابی ہونے کی حیثیت سے، پھر ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے ہیں، مؤذن بھی ہیں۔ تو اس حیثیت سے، یعنی بظاہر دنیاوی اعتبار سے دیکھے تو غلام ہیں، لیکن دینی اعتبار سے دیکھے تو وہ امام کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور جو بزرگی عطا فرمائی ہے وہ تقوی کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا مطلب اس حدیث میں امت کے لیے تعلیم ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے جی کہ اگر آپ گاڑی بھی خرید رہے ہیں تو اس میں دوسروں کو ذلیل کرنا یا اپنے سے کم سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ نیت ہونا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں ہونا بنا چاہیے۔ رہے ہیں، اچھے کپڑے بھی پہن رہے ہیں، تو مقصد دوسروں کو ذلیل کرنا، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کی انسلٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی جو نعمتیں آپ کو اللہ نے عطا کی ہیں، دی ہیں، جی وہ آپ